السلام علیکم ویورز، ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخرکار نسرین کو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل ہی گئی جب اس کے اپنے بیٹے عمیر نے اسے ماں کہہ کر بلایا اور اپنے گلے لگا کر معافی مانگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے زندگی میں آپ کو بہت دکھ دیے ہیں، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ کے ساتھ سب کچھ ہوا، لیکن اب میری آنکھیں کھل چکی ہیں۔ کرتا ہے میر زاہد پولیس کو فون اور کہتا ہے زویا نامی لڑکی میرے بیٹے کو گولی مار کر فرار ہو چکی ہے۔ وہ لڑکی میرے لگتے جگر کو مار کر گئی ہے، اس کا آخری مقدر صرف موت ہی ہونی چاہیے اور وہ بچنی نہیں چاہیے۔ زویا پہنچی ہوتی ہے کسی نیچ چوکے ہوٹل میں اور آخرکار پولیس اسے ڈھونڈ لیتی ہے اور پکڑ لیتی ہے۔ زویا کہتی ہے میں نے کچھ نہیں کیا اور میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی، لیکن پولیس اس کی ایک نہیں سنتی اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے جاتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف نسرین جب اپنے بیٹے کے لیے ہاسپٹل میں دعائیں کر رہی ہوتی ہے، وہیں پر آتا ہے ظفر نسرین کو ملنے کے لیے، پر وہیں پر میر زاہد جب اس کو دیکھتا ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے۔ میر زاہد ظفر سے پوچھتا ہے کہ آخر تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ظفر کہتا ہے اگر یہی بات کچھ سال پہلے یہی سوال تم سے کیا گیا ہوتا تو آج عمیر اس حالت میں نہ ہوتا۔ میر زاہد جب یہ بات ظفر کے منہ سے سنتا ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اتنی بات کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ ظفر اسے کہتا ہے میں کوئی اور نہیں بلکہ وہی ظفر ہوں جسے کچھ سال پہلے تم نے غلط انفارمیشن دے کر نسرین سے جدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب میر زاہد ظفر کے منہ سے اس طرح کی تمام باتیں سنتا ہے تو وہ پریشانی کے عالم میں آ جاتا ہے۔ ایک نظر وہ ظفر کو دیکھتا ہے اور دوسری نظر وہ نسرین کو دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک دم اس کے دماغ سے یہی بات گونجتی ہے کہ کیا یہی وجہ تو نہیں تھی جو نسرین مجھ سے کھلا لینا چاہتی تھی؟ وہیں پر دوسری طرف سعد ظاہرہ سے کہتا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ ہو نہ ہو مگر میں تمہارے ساتھ ہمیشہ موجود ہوں۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں آخرکار تمہیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ظاہرہ کہتی ہے کہ انسان اور جانور کے بیچ صرف احساس کا فرق ہوتا ہے اور اگر یہ احساس ہی نہ ہو تو ان کے بیچ کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس بات پر سعد ظاہرہ سے کہتا ہے کہ میرا اس بات پر کوئی مطلب نہیں تھا، جس پر ظاہرہ کہتی ہے کہ میں خوش ہوں، آئی ایم گلیڈ کہ تم نے ایسا کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ کہیں میں اپنے بچپن کے دوست کو کھو نہ بیٹھوں۔ وہیں پر نسرین جو اپنے بیٹے کی صحت یابی کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنے بیٹے کے پاس جاتی ہے اور اس کا بیٹے کو ہوش آ جاتا ہے، اسے ماں کہہ کر پکارتا ہے۔ نسرین اتنے الفاظ سن کر ہی خوش ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے عمیر نسرین کا ہاتھ پکڑ کر کہ امی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت زیادہ دکھ دیے ہیں۔ نسرین اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ہی پگھل جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، لیکن عمیر معافی مانگتا ہے اپنی ماں سے اور کہتا ہے ساری زندگی میں نے آپ کو دکھ تکلیف اور اذیتیں دی ہیں، ہو سکے امی تو مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن جو عمیر کی ماں ہے وہ اپنے بیٹے کو کیسے نہ معاف کرتی؟ تو کیا ہوگا آگے؟ کیا عمیر سائرہ سے بھی جا کر معافی مانگے گا اور کیا کر دے گی سائرہ عمیر کو معاف؟ مزید جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔